الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ آیت نمبر 59 سورہ بقرہ آیت نمبر 59 وَإِذْ واو کے معنی اور اس کے معنی جب استسقا ایک نماز بھی ہوتی ہے استسقا کی کہ جب بارش ہونا بند ہو جاتی ہے اور قحط ہوتا ہے تو اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کا ایک طریقہ ہے کہ جنگل میں نکل کر وہ نماز پڑھی جاتی ہے. اس کو استسقا کی نماز کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا مانگنا. اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پانی مانگتے، یہاں بھی پانی مانگا. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لیے قوم ہی اپنی قوم کے واسطے فقل نا اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے کہا. وہ پہ لفظ بہت استعمال ہو رہا ہے، یہ قول سے ہے کہ ہم نے کہا اضرب آپ ماریے بعصاک عصا منبر پر بھی امام حضرات استعمال کرتے ہیں، اسے بھی عصا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے لاٹھی ڈنڈا، اور حجر کے معنی ہے پتھر کے. تو ہم نے کہا کہ آپ ماریے اپنے عصے کو پتھر کے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا فَانْفَجَرَ تو بہہ نکلے منہ اس سے 12 2 اور 10 معنی 10. عین کے معنی چشمے کے آتے ہیں، جو پانی سے ابلتا چشمہ ہے اس کو عین کہتے ہیں. قد علما قد کے معنی یقینی طور پر یعنی پہچان لیا، جان لیا. کلو تمام، کل کے معنی تمام کہتے ہیں. اناس قوم نے. مشرق کہتے ہیں جہاں سے پانی پیتے ہیں، جس جگہ سے جیسے گھاٹ ہم اپنا گھاٹ. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو. من رزق اللہ رزق روزی اللہ کے رزق سے. ولا اور مت کرو تعصوا فی الارض مفسدین. ولا تعصوا اور نہ پھرو زمین پر فساد مچاتے ہوئے. پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر کیے ہوئے احسانات یاد دلائے. پیچھے کئی احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا چکے کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے. ان میں سے ایک احسان یہ تھا
کہ جب یہ قوم بحر قلزم کو پار کر کے میدان طی میں آئی اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے اطاعت میں پھنسی اور 40 سال تک یہ میدان طی کے اندر گھومتی رہی، جہاں نہ کوئی پانی کا انتظام تھا نہ کچھ، جب ان کو پیاس لگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ احسان فرمایا۔ پہلے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کو من و سلوہ دیا، اور پانی کے لیے یہ انتظام کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ کیونکہ جب اس قوم نے آ کر خطاب موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے پانی کی درخواست کیجئے، اللہ سے درخواست کا تو لفظ کیا استعمال کرتے، یہ تو اپنے نبی کے ساتھ حکم جیسا معاملہ کرتے تھے اور اس طرح تانے زنی کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہاں اس میدان میں لے آئے اور یہاں لا کر کے پھنسا دیا جہاں نہ کوئی پانی کا انتظام ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو یہ لاٹھی ہے، جو جنت سے یہ لکڑی آئی تھی اور شعیب علیہ السلام کے پاس رہی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا آیا، اس کو ایک معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اس پتھر پہ ماریں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک پتھر تھا جو ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، اور جب کہیں پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کسی بھی پتھر پر جہاں ضرورت پیش آتی آپ اس کے اوپر عصا مارتے اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ 12 چشمے کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے 12 قبیلے تھے۔ آج بھی یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 11 قبیلے پر پتہ ہے، 12ویں قبیلے کی تلاش میں ہے، اور انہوں نے کہیں اس قبیلے کو تلاش بھی کر لیا ہے 12ویں۔ آپس میں اختلافات اس قدر زیادہ تھے کہ جب قوم کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر وہ کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہوتی۔ تو حالانکہ ایک چشمہ ان کے لیے کافی تھا، مگر چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں خلقاش ہمیشہ رہتی، جس کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے ایک ہی چشمہ سے سارے لوگ پانی پیئے، اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ 12 ہی چشمے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے ہوں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ احسان فرمایا کہ 12 چشمے ان کے لیے نکالے۔ وہ پتھر سے چاروں طرف سے چشمے بہتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام نبی کے ہاتھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں جو کوئی عام آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، پیغمبر کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا معجزہ تھا کہ آپ ایک غزوے میں تشریف فرما تھے، ایک غزوے کے لیے نکلے اور پانی ختم ہو گیا، تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکایت نہیں بلکہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ پیاسے ہیں، کوئی پانی کا انتظام ہو۔ تو آپ نے ایک پیالے کے اندر اپنی انگلیاں رکھی، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور پھر تمام لوگوں نے پانی پیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم یہاں سے پیو، کھاؤ، پیو، مگر فساد مت مچاؤ، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ یہ احسان، لیکن اس احسان کے بعد احسان فراموشی
اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. پیچھے بھی عرض کیا جا چکا کہ یا موسیٰ کہہ کر پکارنا نہیں چاہیے تھا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارتے، اس میں ادب زیادہ تھا. لیکن خیر، جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد نے کہا لن نصبر، یہ صبر سے ہے، ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے علی طعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور واحد کہتے ہیں ایک کو، تنہا ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے. وہ کیا تھا کھانا؟ کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من اتارا، جو ایک قسم کا حلوہ، میٹھی چیز تھی، اور بھٹے اتاری. بیٹھے بیٹھائے یہ ساری چیزیں مل رہی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر بجائے شکر کرنے کے ناشکری کی، اور یوں کہنے لگے کہ کب تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے، گوشت کھاتے رہیں گے. فَدْعُوا، دعا سے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، رَبَّكَ، اپنے رب سے. یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے رب سے درخواست کیجئے، اللہ سے یوں کہیے، تو یوں کہتے ہیں کہ اپنے رب سے کہیے. یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ایسی چیزیں ہمیں عطا کرے، ایسی چیزیں ہمیں دیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں. کیسے؟ من بقلیہا، جیسے ترکاری ہو گئی، اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہت بقال، سبزی فروش. وَقِسَّائِهَا، ککڑی کھیرا ہو گیا، وَقُومِهَا، اور گیہوں ہوئے، وَعَدَسِهَا، اور مسور ہوئی، وَبَصَلِهَا، اور پیاز ہوئی. یہ چیزیں مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت اتر رہی تھی، اس پر صبر نہیں کیا، ناشکری کی، اور گھٹیا چیزوں کو مانگا. حالانکہ گوشت جو ہے تمام کھانوں کے اندر افضل ترین کھانا ہوتا ہے، مگر انہوں نے اس کے بدلے میں ترکاری، ککڑی مانگی، گیہوں مانگے، مسور کی دال مانگی، اور پیاز مانگی کہ جس سے بدبو آتی ہے. حالانکہ اسلام نے تو اس کو پیاز وغیرہ کو کھا کر مسجد میں آنے سے بھی، مجلس میں آنے سے بھی منع کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، کیا تم ایسی چیز لینا چاہتے ہو، هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي، ادنا درجے کی ہے، جو ہوا خیر، اس بہتر چیز سے، اچھی چیز سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے نہ تمہیں کچھ کرنا پڑ رہا ہے، سب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دی ہوئی ہیں، پانی تمہیں بہترین نصیب ہے، چشمے کا پانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھٹے کھانے کو مل رہی ہے. اب تم یہ گھٹیا چیزوں کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے؟ اچھا، اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبطوا مصر، پھر تم اب ایسا جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، فإن لكم ما سألتم، جو تم مانگتے ہو وہ تم کو چیز دی جائے گی، مگر اب تم خود محنت کرو اور مزدوری کرو، اب بیٹھے بٹھائے کی چیز تم کو نصیب نہیں ہو سکتی. اب نہیں، یعنی اب ان کو دل لگے. ایک مثال لکھی ہے بزرگوں نے، مثال بڑی اچھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑا. تو جب قحط پڑتا ہے تو پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں، کہ کوے بہت پریشان ہوئے تو وہ اڑا کر کے سمندر کے کسی کنارے پر پہنچے تو وہاں پر ایک ہنس رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ بھوکے اور پیاسے لوگ آئے ہوئے ہیں،
لہذا وہ سمندر سے کچھ چیزیں نکالتا، کیڑے مکوڑے پکڑتا اور ان کو کھلاتا رہا۔ ایک عرصے تک یہ لوگ کھاتے رہے۔ اب کبوں کو ادمار سوجی کہ کھاتے کھاتے یہاں پر دل لگے، یہاں سے کیسے بھاگا جائے۔ تو انہوں نے ہنسنے کی مذاق اڑانا شروع کی کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ نیچے جھکتی ہیں تو پیچھے سے سر نظر آتا ہے، تو 1 سال سے تم کھا رہے ہو یا پڑے ہوئے، تب تمہیں کچھ چیز نظر نہیں آئی، اب تمہیں اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ ایک زمانے سے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ان کو ادمار سوچی، اور اب انہوں نے ان نعمتوں کو چھوڑ کر کے ادنا درجے کی چیزیں مانگنا شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب نازل فرمایا۔ وَضُرِبَتْ، ضربت کے معنی مارنے کے بھی ہیں اور ضربت کے معنی چلنے کے بھی آتے ہیں، یہ ضرب بھی ہوتی ہے۔ علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکن محتاجی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل بھی کیا اور پھر ان کو مسکین اور محتاج بھی بنایا۔ اور ذلت کا یہ حال ہوا کہ ان کے اوپر بیت المقدس میں روم والوں نے حملہ کیا، فارس والوں نے ان کو پکڑا، غلام بنایا، ان کو بے عزت کیا اور دانے دانے کو ان کو محتاج بنا دیا۔ اور یہ ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر لاتی ہے۔ ذلت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت چھین لی، اور مسکن کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ محتاج انسان کو بنا دیا گیا، کھانے پینے کے لیے چیز نہ رہی۔ اور دوسری یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہوں، مگر کچھ ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ انسان نہ کھا سکے، وہ بھی مسکنت ہے۔ یا یہ کہ انسان کو بخیل کر دیا جائے اور بخل اس کے اندر اتنا آ جائے کہ تمام دنیا جہان کی نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کھا سکے، یہ بھی محتاج ہے۔ وباء بغضب من اللہ، تو وہاں سے جب وہ نکلے تو اللہ کے غصے کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ، ان کی یہ فرمائش پوری تو کر دی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ غصے میں تھے کہ تم نے ہماری نعمتوں کو ٹھکرا کر کے جو اچھی عمدہ قسم کی نعمتیں تھیں نافرمانی کی اور ان نعمتوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حالانکہ غلام کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو دی جائے وہ اس کو کھاتا رہے اور مطالبہ نہ کرے۔ ذالک بأنہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، ذلیل بنائے گئے، محتاج کیے گئے کہ تم یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ کئی سو نبیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکایت بادشاہ سے کی، اور بادشاہ وقت نے یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے تخت میں رکھ کر کے اپنی محبوبہ کے قدموں میں پیش کیا۔ بغیر حق کا لفظ استعمال یہاں پر قرآن کریم نے سختی کے لیے استعمال کیا کہ معصوم تو تھے، کسی قسم کی ان کے ساتھ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلا وجہ کے تم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بما عصوا، نافرمان تھے، وقالوا یعتدون، اور حد پر نہیں رہتے تھے، کبھی آگے بڑھ گئے کبھی پیچھے بڑھ گئے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے رکوع کے اندر پھر یہود و نصارہ کی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے ایسا کر رہے تھے
کہ اگرچہ ہمارے اعمال خراب ہیں، برے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے جنت ہے، پھر بھی ہم کو جنت ہی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کس کو ملے گی؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارى، والسابئین، اور سابقین، ان میں سے کوئی آدمی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان کامیاب ہو سکتے، نہ یہودی کامیاب ہو سکتے، نہ نصارہ کامیاب ہو سکتے، نہ سائبین کامیاب ہو سکتے، من آمن، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے نیک عمل، صالح عمل، فلہم، ان کے لیے اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس میں، ولا خوف، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ کامیاب ہیں جب تک کہ مسلمان نہ بن جائے۔ تو یہاں جو پہلا آمنو ہے، اس سے مراد یا تو منافقین ہیں کہ انہوں نے ظاہراً کلمہ تو پڑھ لیا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، تو اس کا ترجمہ یہاں پر ہوگا کہ منافق ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سائبین ہوں، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لیتا۔ تو پہلے آمنو سے مراد منافق ہے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بس یوں ہی کلمہ پڑھ لیا اور ایمان پختہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کے بارے میں وہ ہوا کہ صرف خالی پیلی کلمہ پڑھ لیا، اس سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ مکمل ایمان چاہیے، نفاق والا ایمان نہیں ہونا چاہیے، تو منافق مراد ہو سکتے ہیں۔ یہود، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف یہ منسوب کر کے یہودی کہتے ہیں۔ یا ہود کا مطلب ہلنے کے لیے آتا ہے، تو یہ توریت کو چونکہ ہل کر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس نسبت سے ان کو یہود کہا ہے۔ نصارہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے میرا مددگار، تو انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، تو وہ نصارہ ہے۔ سائبین کون لوگ ہیں؟ یہ یہود اور بت پرست لوگوں سے مل کر کے قوم بنی، یا یہ ستارہ پوجنے والی قوم تھی کہ ستاروں کو پوجتی تھی، یا آتش پرست، یا یہ فرشتوں کو پوجتے تھے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ سائبین وہ قوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو ستاروں کو پوجتی تھی، اور یہ عراق کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات نے سائبین کو بھی اہل کتاب میں شامل کیا ہے، کہ جس طرح سے یہود و نصارہ ہیں، سائبین بھی اہل کتاب ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اہل کتاب جیسا معاملہ کیا ہے، یعنی ان کی عورتوں سے شادی کرنے کو جائز قرار دیا اور ان کے ذبیح۔ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا تو وہ یہ ہے کہ رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں بیان کی گئی کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر،
آخرت کے دن پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کہا کہ اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، باقی چیزوں کو بیان نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ایک آخری چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ابتدائی چیز ہے۔ تو جب اول اور آخر پر ایمان ہو گیا تو بیچ کی تمام چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود آ گئی، اس لیے باقی چیزیں بھی اس میں داخل ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان بھی لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کریں۔ ایک آدمی مسلمان ہے، ایمان لے آیا ہے اور اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں، تو اس کو بھی اجر ضرور ملے گا، اس لیے کہ ایمان لانا بھی ایک عمل صالح ہے، مگر جن لوگوں نے عمل کیا ان کے مطابق اس کو اجر نہیں ملے گا اور اس کے لیے سزا ہوگی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ ایک دوسری مکاری کا تذکرہ قرآن کریم نے ان کی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی تو یہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا دستور عمل ہو، دستور حیات ہو، کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کو پڑھ کر کے ہم عمل کر سکے، اور جب توریت ان کے پاس میں آ گئی تو پھر انہوں نے اس کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اسی پر نہیں، جو یہ 70 لوگ گئے تھے تو انہوں نے آ کر کے جو پیچھے قصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہاں پر یہ عہد لیا تھا کہ تم توریت پر عمل کرنا، لیکن جب یہ اپنے قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر عمل ہو سکے تو کرنا اور اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ آیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھانا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام طور پہاڑ کو اٹھا کر کے ان کے سروں پر لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جب پہاڑ ان کے سروں پر مسلط ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کہا کہ تم اس پر عمل کرو، توریت کو مانو، اور اگر نہیں مانو گے تو یہ سزا ہے، اوپر سے دوبارہ پر پہاڑ گرا کر تم کو کچل دیا جائے گا۔ یہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد جب پہاڑ ان کو پر مسلط کر دیا تو توبہ کرنے لگے، جب وہ پہاڑ واپس ہو گیا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تو پھر اپنی بات سے پھر گئے اور پھر انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی مہربانی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم تباہ کر دیے گئے ہوتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا اور تم کو ایسی سخت سزا سے بچا لیا، ورنہ تم پہاڑ سے کچل دی جاتے۔ اگلی آیت کے اندر پھر ایک دوسرے ان کے مکر کو بیان کیا اور اس کی سزا کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ، اور تم اس بات کو اچھی طرح سے جان چکے ہو، تم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، تم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک دن مخصوص کیا تھا ہفتے کا، سیٹرڈے کا، کہ تم اس میں خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں کوئی کاروبار تم نہ کرو، کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان جس سمندر کے کنارے یہ قوم آباد تھی، جس دریا پر رہتی تھی، اس دریا میں یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے
اور سیٹرڈے کے دن جس دن شکر کی مانیت تھی اس دن مچھلیاں وہاں خوب آتی تھی. یہ مچھلیوں کو دیکھ کر کے للچاتے تھے کہ ان کو پکڑا جائے, ان کا شکار کیا جائے, مگر خوف خداوندی کی وجہ سے پکڑتے نہیں تھے. انہوں نے ہیلا کیا, یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایک قسم کا دھوکہ دینا چاہتے تھے. وہ ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے کچھ کھڈے کھودے دریا کے پاس اور ایک نالیاں سی بنائی تاکہ جب وہ مچھلیاں کنارے پر آئیں تو اس نالی کو یہ لوگ کھول دیتے سیٹرڈے میں, اور وہ مچھلیاں اندر ان کھڈوں میں داخل ہو جاتی اور اس کے بعد پھر ان نالیوں کو بند کر دیتے اور وہ مچھلیاں اندر ہی گھیرے میں آ جاتی اور پھر اتوار سنڈے میں جا کر کے سب کو پکڑ لیتے اور خوب آرام کے ساتھ میں لطف اندوز. مگر ان میں ایک قوم ایسی تھی جو ان کو منع کرتی تھی کہ تم ایسے ہیلے بازی مت کرو اور ان چیزوں سے تمہیں نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ دوسری جو جماعت تھی انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی کہ اس طرف یہ اور اس طرف یہ, اور انہوں نے بالکل ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا. جب یہ بات نہیں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کونوا قردۃ, قردۃ کہتے ہیں بندر کے ذلیل بندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ صورتوں کو مسخ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے عادات و اخلاق بندروں جیسے بن گئے, لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ ان کی شکل مکمل طریقے سے بندر کی بن گئی. باقی اعضاء اسی طرح سے باقی رہے, سمجھ باقی رہی, عقل باقی رہی, سب کچھ باقی تھی, صرف بول نہیں سکتے تھے اور شکل مکمل طور پر بندر کی بن گئی تھی. تو یہ دوسری جماعت جو دیوار کی اس پار رہتی تھی, یہ جب صبح میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے چلنے پھرنے کی کسی قسم کی نہ کوئی آواز آ رہی ہے نہ کوئی شور شغف ہے. تو یہ لوگ دیکھنے کے لیے جب ادھر گئے اور لوگوں کے دروازوں کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے دروازوں کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سب کی شکلیں بندروں کی ہیں اور وہ آنسو بہا رہے ہیں. اور پھر یہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تم سے کہتے نہ تھے کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرو, اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں سزا ہو سکتی ہے. تو یہ لوگ اشارے سے کہتے تھے کہ ہم نے غلطی کی اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اور پھر 2-3 دن کی قوم باقی رہے, اس کے بعد پھر یہ تباہ برباد ختم ہو گئے, مر گئے سب. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا, پھر کیا ہم نے اس واقعے کو یعنی کو جو بندر بنا کر کے عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میں موجود تھے, وما خلفها, جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ تھے, وما عِزَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے لاکھ چیزیں سامنے رکھتی جائیں, انہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چنانچہ آج بھی دیکھیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوا, طوفان آئے, لوگوں نے اس کی موویاں بنا لی اور ان سے اس کو فنی سمجھ کر کے ان سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر لانے کے. تو یہ ہیلا انہوں نے جو کیا وہ خطرناک ہیلا تھا. یہاں ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ بعض ہیلے ایسے ہیں جو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی ہے اور بعض نبیوں نے ہیلے کیے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہے اور اس سے مراد انہوں نے اسلامی بہن ہے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں, یعنی اچھا کھجور اور گھٹیا کھجوروں کو آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. 1 کلو کھجور کے بدلے میں جو اچھے کھجور ہیں ان کے بدلے میں 2 کلو لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو کہا, صحابہ نے پوچھا پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کو تم قیمتاً خریدو اور کہو کہ یہ 1 کلو کھجور ہم
مثال کے طور پر 2 ریال میں خریدتے ہیں اور اس کے بعد پھر تم دوسری طرف کے جو اس سے گھٹیا درجے کے ہیں ان کو تم خرید لو اس سے کم ریٹ میں، حالانکہ بات تو وہی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا ہیرا بتایا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صدقے کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو نہیں کھاتے، اور کسی صحابی کو عطا کر دیا گیا اور ان سے پھر آپ نے کہا کہ مجھے بھی دو، تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ صدقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن تم مجھے اسے ہدیہ کر سکتے ہو۔ حالانکہ بات ایک ہی تھی، مگر اس ہیلے میں اور بنو اسرائیل کی ہیلے میں ایک زمین اور آسمان کا فرق تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ چالاک بننے کے لیے ہیلا کر رہے تھے، اور یہاں جو ہیلا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہے۔ تو ان کا ہیلا اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، پھر ایک دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار ترین شخص تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا علاوہ اس کے بھتیجے کے، وہی اس کے پاس رہتا تھا، لیکن انسان اتنا بڑا لالچی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس جتنی جلد ممکن ہو سکے یہ دولت اس کے ہاتھ لگ جائے۔ مثال مشہور ہے کہ ایک مرغی تھی اور وہ روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی، جو اس کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہ روزانہ ایک انڈا دیتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے ایک ہی مرتبہ سے اس کے پیٹ سے تمام انڈوں کو نکال لیا جائے، اور اس نے مرغی کو ذبح کر دیا، کوئی چیز نہیں پائی۔ تو لالچی آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مال دولت کے حصول کی، مگر آخر میں اس کو کچھ نہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک خادم تھا، اور آپ کے ساتھ میں 3 روٹیاں تھیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے روٹیوں کو جب کھانے لگے تو ایک ایک روٹی کھائی، اور اس شخص نے دوسری روٹی کو بھی کھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیسری کس نے کھایا؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ چلتے چلاتے انہوں نے کچھ ریت کو اپنے معجزے سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو اس کو سونا بنا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ میرا، ایک تمہارا، اور ایک اس کا۔ اس نے تیسری روٹی کھائی ہے تو اس نے اس کو پکار اٹھا کے تیسری روٹی کا کھانے والا بھی میں سب ہوں۔ آپ نے وہ سب حصہ اس کو دیا اور رخصت ہو گئے۔ اتنی دیر میں کچھ ڈاکو وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ شخص کو مارو، قتل کرو، اس سے دولت کو چھین لو۔ تو اس نے کہا کہ تم مارو مت مجھے، بلکہ ایک کام کرو کہ اس کو ہم آپس میں مل جل کر کے تقسیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس پر معاملہ طے پایا تو 2 آدمیوں نے کہا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو گاؤں سے کھانا لینے کے لیے بھیجو، اور جب وہ کھانا لے آئے تو ہم اطمینان سے کھانا کھائیں گے، پھر مال کو تقسیم کریں گے۔ تو وہ آدمی جب کھانا لینے کے لیے گیا تو ان دونوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کیوں 3 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے، جب وہ شخص آئے تو اس کو آ کر کے دونوں مل کے قتل کر دیں تو یہ دولت سب پر تقسیم ہونے کے بجائے 2 پر رہ جائے۔ اور اس نے گاؤں میں یہ پلان بنایا کہ نان بھائی کو کچھ رشوت دے کر کے اس سے کھانے میں زہر ملا دیا کہ ان دونوں کو لے جا کر کے کھلا دوں گا، یہ دونوں مر جائیں گے، اس سے کچھ میں قبضے میں کر دوں۔ چنانچہ وہ جب آیا تو انہوں نے کوئی تحقیق اس سے نہیں کی اور اس کو مار ڈالا، اور اس کے بعد جب کھانا کھایا تو خود بھی مر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہوئی اور سونا بھی وہیں پڑا ہوا۔ یہی معاملہ یہاں کہ ایک مالدار شخص تھا، اس کا ایک بھتیجا وارث تھا۔ اس وارث نے سوچا کہ یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، لہذا اس نے ایک دن اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش محلے کے اندر لا کر پھینک، اور اس موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر لیا کہ ان محلے میں والوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے۔
اس وقت بھی یہ قانون تھا اور آج بھی یہ قانون ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ کسی محلے کے اندر لاش پائی جائے تو تمام محلے کے لوگ تاوان کے طور پر دیت ادا کریں گے۔ جب پاکستان تقسیم ہو گیا اور ہندوستان کے اندر فساد پھوٹے تو اس زمانے میں رفیع احمد بلوائی منسٹر ہوتے تھے۔ سہارنپور میں بڑا فساد ہوا، کبھی ادھر لاش مل رہی ہے کبھی ادھر لاش مل رہی ہے، تو انہوں نے اسلامی قانون کو نافذ کیا اور حکم جاری کر دیا کہ جس محلے کے اندر لاش پائی جائے گی اس محلے کے لوگ جرمانہ ادا کریں گے۔ تو لوگ اب اپنے محلے کے اندر حفاظت کرتے تھے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل نہ کر دے۔ تو یہ قانون اس زمانے میں بھی تھا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے محلے میں لاش کو پھینک دیا اور الزام محلے والوں پر لگا دیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تاکہ اس کی دولت بھی حاصل کر سکے اور محلے والوں سے تاوان بھی لے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے محلے کو جمع کیا اور کہا کہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کہا، کسی نے کہا اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور اسی طرح سے باتیں پیپر پھینکتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ اس مسئلے کو کچھ حل فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تجویز دی اور کہا کہ اس پر تم عمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دوسرے پر بات پھینک رہے ہو، کوئی کہتا ہے اس نے قتل کیا، ہم نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، لہذا اس کا حل ہے جو میرے رب نے مجھے بتایا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یأمرکم، تم کو حکم فرماتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، ذبح کرو تم ایک گائے، یا تو بچیا ہو یا بچڑا ہو، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ قالوا، تو یہ قوم کہنے لگی، استغفر اللہ، اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہ ہم آپ سے اس قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، پھر کس نے قتل کیا؟ بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ تو اچھی خاصی مذاق ہو گئی، گائے سے اس قتل کا کیا تعلق ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، خدا کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، یہ کام ٹھٹا اور مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میرا تو کام نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اس طرح کی مذاق تو انبیاء علیہ السلام تو مذاق کرتے نہیں، اگر مذاق بھی کرتے ہیں تو ان کی مذاق کے اندر بالکل سچ ہوتا ہے، اور مذاق کے اندر بھی کبھی غلط بات زبان سے نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مزاح فرمایا، مگر صحیح مزاح فرمایا۔ مثلا ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، بوڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ درخواست کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کیا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو میں تو بوڑھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں ہوتی ہوں کیسے؟ کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بوڑھی جنت میں جائے گی، مراد یہ کہ جنت میں جو بھی ہوگا وہ جوان ہوگا، سارے جوان جوان۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے صاحب کے ساتھ میں آپ نے مزاح فرمایا، اور وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے، مجھے آپ ایک اونٹ عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہہ یا رسول اللہ بچہ کیا کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہر اونٹ کسی نہ اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
قباء کے اندر تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، قباء میں پہنچے تو حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اور ان کو کھجور پیش کیا گیا، کھجور کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم آنکھ دکھ رہی ہے اور کھجور کھاتے ہو؟ حضرت علی نے مزاح فرمایا رسول اللہ اس طرف سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھی ہوئی۔ تو یہ مزاح تھے مگر بالکل صحیح ہوتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہنسی مذاق اس طرح کی نہیں کرتے، مگر ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ ہم سے ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے ٹھٹا کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دھمکایا کہ کیا بات تم کر رہے ہو، سوچ سمجھ کر تو ذرا گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے تو کہنے لگے تو اچھا قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، کیا بیان کر دیں ہمارے لیے، ہمیں بتائیں ما ہیا وہ کیسی ہونی چاہیے، کہ اس کی کیا حقیقت ہے گائے کی کیسی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا فارس، نہ زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ ایسی ہو کہ اسے کوئی بچہ جنا ہو، درمیانی، یعنی جوان بھی ہو، کوئی بچہ بھی اس نے نہیں جنا ہو اور بوڑھی نہ ہو، درمیانی قسم کی گائے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ مگر جب آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس میں ہیلے اور حجت نکالتا ہے تاکہ وہ کام ٹل جائے اور اس سے میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ مگر آدمی جب ایسے ہیلے والے کرتا ہے تو مزید پھنستا چلا جاتا ہے۔ جب ان کو یہ حکم ہوا تو تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے تھے، مگر کہنے لگے ادعوا لنا، آپ دعا کیجئے ہمارے، آپ اپنے رب سے، یبین لنا، ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ بھائی رنگ سے تمہیں کیا لینا، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کا تو بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ کہ گائے ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے پوچھا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، مالا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے اور زرد بھی خوب گہرا ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوبصورت اچھی معلوم ہو کے لاؤ، ڈھونڈ لاؤ جاؤ۔ پھر انہوں نے مزید بات کی، بولے ادعوا لنا ربک، اپنے رب سے معلوم کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ ابھی تک ہمیں واضح بات نہیں ہوئی کہ کس طرح سے گائے ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے، ابھی کوئی بات ہمارے سامنے کوئی صاف بات نہیں آئی ہے۔ اتنی ساری صاف بات آنے کے بعد کوئی بات کہتے بھی صاف نہیں آئی۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے کہ کیسی گائے ہو، تو اگر یہ شبہ ہمارا دور ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو ذبح کریں گے، ہم ضرور ایسا کر گزریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام ہے انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا بقرہ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلول، کہ اس سے کوئی محنت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، زمین جوتنے کی، جیسے ہمارے یہاں بچڑے اور گائے وغیرہ کو وہ ہل کے اندر لوگ جوتتے ہیں، کسان لوگ، اس سے کھیتی کا کام نہ لیا گیا ہو،
ولا تسقي الحرث، اور نہ اس سے پانی پلانے کا کام لیا گیا ہو کہ جیسے وہ چرسوں میں اور کنویں ہوتے تھے اس میں جانوروں کو پانی ان سے کھچوایا جاتا تھا، وہ اس طرح سے اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمہ، بالکل بے عیب ہونی چاہیے۔ لا شیعۃ فیہا، کسی قسم کا اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی قید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑھا۔ قالوا الآن جئت بالحق، اللہ کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے بات ٹھیک کی ہے، اب آپ نے بات ٹھیک کی ہے۔ اب بات اس لیے ٹھیک کی ہے کہ کوئی آگے سوال ہی نہیں رہ گیا تو پوچھنے کا کہ اب کیا سوال کریں آگے، اس لیے اب کہنے لگے کہ ہاں یہ سارے مکر اور فریب ہوتے ہیں۔ جب کسی کی بات نہ مانتی ہو تو مثال مشہور ہے کہ ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا بتایا جاتا ہے کہ ناچے کیسے، تو آنگن ہی ٹیڑھا ہے۔ مگر مفسرین نے لکھا ہے اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی گائے کو ذبح نہ کرتے، مگر چونکہ انشاءاللہ کہہ جاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا معاملہ فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا۔ وما كانوا يفعلون، اور وہ ایسا لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر گزریں گے، مگر انشاءاللہ کہہ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دے دی۔ اور وہ گائے کیسے تھی؟ ایک شخص تھا بہت نیک، اور اس کا ایک بچہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی چھوٹی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، میری اولاد ہی بے سہارا ہو جائے گی، لہٰذا میں اس گائے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ آپ اس کی حفاظت، اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیں۔ یہ بچہ جب جوان ہو گیا تو یہ اس کی گائے تھی، اور وہ ایک ہی گائے تھی جس میں یہ شرطیں پائی جاتی تھیں، اس لیے یہ لوگ اس کے پاس گئے، کیونکہ وہ گائے کسی کے ہاتھ تھوڑی آنے والے دو جنگلوں میں گھومتی تھی کہ بھائی اس گائے کو تم بیچو گے، کہاں بیچوں گا، کتنے کی؟ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اتنے کی۔ تو انہوں نے پوری منہ مانگی قیمت ادا کی، اور جنگل میں وہ لڑکا گیا اور اس نے گائے کو پکارا، اور گائے اس کے پاس آگے حوالے کیا اور اس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ یہ بات ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے حکم فرمایا کہ جب تم اس گائے کو ذبح کر دو تو اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ اس مقتول کو جس کو قتل کیا گیا اس کے جسم سے ٹچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جب اس گائے کے ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو اس سے ٹچ کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مردے کے اندر جان ڈال دی، اور وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کوئی اور نہیں ہے بلکہ مجھے قتل کرنے والا میرا یہ بھتیجا ہے، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ وَيُرِيكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس بات پر غور کرو۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے پیچھے شاید ایک مصلحت یہ تھی کہ چونکہ مصر کے اندر یہ لوگ جب رہتے تھے، بنی اسرائیل یہودی، تو وہاں کے لوگ گائے کو پوجتے تھے، اور گائے کی بڑی عزت اور بہت احترام کرتے تھے، تو اس گائے کا احترام اور عزت ان کے دل میں بھی آ گیا، بس گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی شروع کی تھی۔ جس چیز کو آدمی پوجنے لگتا ہے اس کا دل میں احترام آتا ہے اور پھر ڈرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ذبح ان کے ہاتھ سے اس لیے کرایا تاکہ تم سمجھ لو کہ یہ گائے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ جب تم اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ گائے اگر خدا ہوتی تو اپنی بھی حفاظت نہ کر سکتی، تو یہ کیسے خدا جو اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اسماعیل میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑا اچھا شعر کہا ہے اس سلسلے میں گائے کے بارے میں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھار۔ سیدھے سادے الفاظ میں یہ بات ہے کہ اللہ کو پکارو اور اپنے رب کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے گائے بنائی ہے، جو تمہیں دودھ کی دھاریں پلاتا ہے۔ لیکن ہندو معاشرے کے اندر بھی گائے کی بہت عزت اور بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کے کھانے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، بلکہ جہاں سے گنگا نکلی ہے وہاں گائے کا سر بنا دیا ہے، منہ بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گائے کے منہ سے یہ گنگا نکل رہی ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کا مشاہدہ ہے، ان کا مکاشفہ ہے کہ نہیں وہاں کسی نبی کی قبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برکت سے وہاں سے گنگا کو جاری کیا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا ہے، لیکن انہوں نے جا کر کے وہاں ان کے تسلط میں وہاں جا کر کے گائے کا ایک منہ بنا کر تیار کر دیا کہ یہ یہاں سے نکل رہا ہے، اور گائے سب سے بڑا دیوتا ہے، اور سارے دیوتا گائے کے پیٹ کے اندر آئے۔ اسی لیے گائے کی پوجا ہندوستان میں کی جاتی ہے، اور انتہا تو یہ ہے کہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ گائے شہروں میں گھومتی ہیں اور جو پیشاب کرتی ہیں بعض سے لوگ دکانوں سے بھاگتے آتے ہیں، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، اور وہ اپنے لوٹے کے اندر وہ پیشاب کو جمع کر لیتے ہیں اور آگے ساتھ اس کو پیتے ہیں۔ تو گائے کا پیشاب تو پینا ایک عام سی بات ہے۔ مراد علی صاحب اپنا پیشاب بھی خود پیتا تھا، جو وہاں کا وزیر اعظم بھی ہندوستان کا رہا ہے۔ اتفاق سے حکیم اجمیری صاحب سے جب ملاقات کے لیے آیا اپنے چیک اپ کرانے کے لیے، تو فوج کھڑا بھی ساتھ میں تھا اور ساتھ ساتھ اخبار والے بھی تھے، تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضور آپ ذرا تنہائی میں آئیے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا مرض کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بتا دیجیے، کوئی بات نہیں۔ اخبار والے تو تیار بیٹھے تھے، فوٹو کھینچ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تنہائی میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ نہیں بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پھر یہ بتائیے کہ آپ پیشاب کب سے پیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بیماری جو آپ کو ہے یہ پیشاب پینے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے اقرار کر لیا کہ پیتا ہوں۔ آپ بار بار نہا کے لے جا کے خبر لگا دی مراد علی شہید میں پیشاب پیتے ہیں۔ تو یہ احترام جب اس قوم کے اندر تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو، تاکہ تمہارا یہ عقیدہ جو باطل عقیدہ تمہارے اور جو احترام ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کے یہاں جس بت کی پوجا کی جاتی تھی، آپ نے ان کو حکم فرمایا جا کے اس کو توڑو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں توڑ سکتے، وہ تو خفا ہو جائے گا۔ تو آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ توڑو اس کو جا کے۔ انہوں نے جا کر اس کو توڑا، تب انہیں یقین ہوا، پھر بھی لوگ سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا آفت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ لیکن جب ٹوٹ پھوٹ گیا، ختم ہو گیا، ریزے ریزے ہو گیا، تب سمجھ میں آئی بات کہ تو ختم ہی ہو گیا۔ اگر اس کے اندر کچھ ہوتا تو یہ تو اپنی حفاظت کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنیہ کو قتل کیا، جو درخت میں جو پوجا کی جاتی تھی جس درخت کی، اس درخت کو جب آپ نے کاٹا تو اس کے اندر سے ایک جنیہ نکلی اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے باطل عقائد جب پیدا ہو جائے تو ان کا توڑ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انسان کو کہا جائے کہ اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ گائے کو ان سے ذبح کرا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کو ختم کر دیا۔ وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، مگر تمہارے دل تو سخت ہو چکے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ یعنی تمام نشانیوں کو، تمام معجزات کو اور سزاؤں کو، عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی تم حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو اب اس کے علاوہ کیا کہا جائے کہ تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ تم اپنے کانوں سے آباء و اجداد سن چکے ہو، اپنی توریت میں کتابوں میں یہ واقعات پڑھ چکے ہو، مگر اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ تم تو بہت ہی پتھر دل ہو، سخت دل ہو چکے ہو۔ من بعد ذالک،
حالانکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کل حجارہ او اشد قسوہ، یا تم پتھر سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان سے چشمے پھوٹ پڑے ہیں، اللہ کے خوف سے جب وہ روئے ہیں تو ان سے پانی بہہ پڑا ہے، وہ پتھر ہونے کے باوجود۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، یعنی بعض پتھروں سے تو نہریں پھوٹ پڑی، اور بعض پتھر ایسے پھٹے اور ان سے پانی نکلنا، یعنی بعضوں سے چشمہ پھوٹ پڑا، بعضوں سے نہریں نکل پڑی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ان میں سے جیسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اوپر سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے ہیں، مگر تم اتنے سخت ہو کہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ، اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں سے خاص بات ہے کہ جن لوگوں کو اتنی نصیحت کی جا رہی ہے، اتنے واقعات کھول کھول کے ان کے سامنے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے، تو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، پریشان ہو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیا تمہیں توقع ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی یہ اسلام نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے؟ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو اس بات کی کہ ان یؤمنوا لکم، وہ مانے تمہاری بات؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں ایک فرقہ ایسا تھا کہ سنتا تھا کلام اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر کے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ یعنی جب انہوں نے اپنی کتابوں تک کو بدل ڈالا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا کچھ تھا، کر دیا کچھ تھا، اللہ کی باتیں بھی سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے توقع چھوڑ دو۔ چنانچہ اس قوم نے بہت کم اسلام کو قبول کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ، اور وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ تعالی نے تم پر تاکہ تم کو جھٹلائیں تمہارے رب کے آگے، یا تمہیں عقل نہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ توریت کے اندر کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ واقعی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ اہل کتاب کو معلوم تھی، لیکن ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں سے آ کر کہتے تھے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ایسے لکھا ہوا، ویسے لکھا ہوا ہے۔ اور جب وہ واپس جاتے تھے تو پھر وہ جو کٹر لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم توریت کی بات کرتے جا کر کے ان لوگوں سے کیوں بتاتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ کل میدان قیامت میں اگر معاملہ آئے تو وہ تمہارے بارے میں حجت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں تم کیوں کرتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اولا یعلمون، اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، ما یسرون، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا کہ زانی کی سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا توریت لے کر آؤ۔ جب توریت لائی گئی تو جو توریت کے عالم پڑھنے والے تھے انہوں نے جہاں وہ سزا کا تھا وہاں پر ایسے ہاتھ رکھ لیا، اسے چھپا لیا۔ ایک یہودی صاحب پہلے مسلمان ہو گئے تھے، وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا وہ ہاتھ ہٹاؤ، اس کے اندر کیا لکھا ہوا دیکھو، تو یہ چھپا رہا۔ وَمِنْهُمْ
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں، خبر نہیں رکھتے کتاب، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. اور جھوٹی آرزویں کیا ہیں ان کی؟ کہ ہم کتنا بھی برے عمل کریں، کچھ بھی کریں، جو بھی ہو جائے ہمارے لیے جنت ہے. تو یہ جھوٹی تمنائیں ہیں، ان جھوٹی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف خیالات ہیں، صرف ایک وہم ہے ان کا کہ وہ معاف کر دی جائیں گے. فَوَيْلٌ خرابی ہے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے. ثُمَّ يَقُولُونَ اور پھر کہہ دیتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی جانب سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا تاکہ دے میں اس پر تھوڑا سا مال. فَوَيْلٌ لَهُمْ خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے. وَوَيْلٌ لَهُمْ اور خرابی ان کو اپنی کمائی سے. یعنی توریت کے اندر حکم کچھ ہوتا، یہ کچھ لکھ دیتے تھے. کوئی مالدار آدمی آتا، اس سے رشوت لے لیتے اور رشوت لے کر اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کر دیتے. غریب آتا، اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر دیتے. یہ بھی ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ اور یوں کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں جلائے گی جہنم کی، اور اگر جلائے گی جہنم میں گئے گی تو ایام معدودات گنے چنے چند دنوں کے لیے جائیں گے. اور وہ دن کون سے؟ کہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن. تو پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل آپ کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا اللہ نے تم سے کوئی اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ تم کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یہ جلائے گا تو صرف 40 دن کے لیے جلائے گا. اگر تمہارے پاس کوئی عہد نامہ لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے. کوئی ایسا معاہدہ ہے تمہارے پاس؟ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ یا تم بلا وجہ کی یہ تہمت اللہ کے سر تھوپ رہے ہو، بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہو. بلا من کسب کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ ہیں. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سو وہی ہے دوزخ کے رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی ہیں جنت کے رہنے والے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. دوزخ کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ دوزخ ہے. شیخ ابن عربی نے یہی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ دوزخ ہے. چنانچہ یہی دوزخ رہے گی. یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی دوزخ ہے اور اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں دوزخ سے کم نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن مرنے کے بعد یہی جنت دوزخ کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایک جگہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے عذاب ہوتا رہے گا. تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ زمین آسمان تو توڑ پھوڑ دیے جائیں گے تو پھر عذاب بھی ختم ہو جائے گا دوزخ کا. اس کا مطلب یہ کہ محدود چند دن جو ہے دوزخ کا عذاب ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض کہ جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے اس وقت تک عذاب رہے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو فنا کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوزخ کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ ان آسمان اور زمین سے مراد دنیا کے آسمان اور زمین نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کے زمین و آسمان ہے.
کہ جو آسمان اور زمین توڑے جائیں گے وہ دنیا کے توڑے جائیں گے، لیکن آخرت کے جو زمین اور آسمان ہوں گے وہ توڑے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ چند دن کے لیے عذاب ہوگا، نہیں، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا، اور جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا، الا یہ کہ اگر وہ مومن تھا اور مسلمان تھا تو سزا سفارش کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وگرنہ ایمان نہ ہو تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر انسان کو رہنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے۔ اور اس قوم کے جو واقعات قرآن مقدس نے بیان کیے ہیں، یہ ایک نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمان علماء کے لیے بھی، کہ وہ دین اسلام کو فروخت نہ کریں اور اپنی روٹیوں کے لیے اور اپنے پیسوں کے لیے اور اپنی کار اور کوٹھی اور بنگلیوں کے لیے اسلام کی بات کو تروڑ مروڑ کر کے بیان نہ کریں، بلکہ جو حق بات ہو اور جو چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی ہے بعینہ ہی اسی کو بیان کریں، وگرنہ ان کے لیے بھی سخت قسم کی سزا ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ رزق کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جو کہنا ہو بالکل صاف کہا جائے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ، دستور اور ان کی عادت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو بات سچ تھی، جو حق تھی، اس کو کہا، غربت میں زندگی گزاری، پریشان حال رہے، مگر کسی سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کیا اور پیسوں کی وجہ سے اپنے اسلام کو کبھی فروخت نہ کیا۔ تو یہ کرنا چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ وہ ہیلے بہانے نہ کریں، اور مسلم علماء کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کریں، اس لیے کہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق انسانوں کو اپنے پاس سے دیتے ہیں، اور جب وہ رزق تقسیم کرتے ہیں تو پھر کسی کو بھی نہیں بھول پاتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمد، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ السلام علیکم۔ No, they're in the